اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صلوات عزیزان محترم، اس معزز اجتماع کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ نساء کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے، اور وہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ اس سورے کی 174ویں آیت ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے دنیا کے 100% انسانوں، یا ایھا الناس، اے اس دنیا کے 100% انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن برہان اور روشن دلیل آ چکی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح اور روشن نور نازل کیا۔ گفتگو کی ابتدا میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قدیم ترین تہذیبوں سے آج تک جو معاشرے بنے، ان معاشروں میں کچھ وہ کتابیں ہیں جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ الہامی ہیں، یعنی آسمانوں سے اتری ہوئی کتابیں ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، دعویٰ کیا جاتا ہے۔ وہ کتابیں آج دنیا میں پائی جاتی ہیں، بہت سی کتابیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ کتابیں جو آج دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ لوگوں کی نگاہ میں ہیں، وہ کتابیں لوگوں کی نگاہ میں ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز ان پہ نگاہ رکھتے ہیں۔ دعوے کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں کہ کسی کتاب میں، دیکھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں، کسی کتاب میں پوری انسانیت کو مخاطب نہیں کیا گیا۔
کتابیں ہیں جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ آسمانوں سے اتری اور الہامی کتابیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی قوموں کو مخاطب کیا، اپنی امتوں کو مخاطب کیا، پوری انسانیت کو کسی کتاب نے مخاطب نہیں کیا سوائے قرآن مجید کے۔ ہے نا قابل غور بات؟ تو توجہ رکھنا، الناس کے معنی پوری انسانیت۔ 2-3 سال قبل میں نے کچھ آیات تلاوت کی تھی، ہدیہ کی تھی اپنے سننے والوں کو، اور انہیں ہدیہ کرنے کے بعد دوبارہ ریلیٹ کروں گا آگے۔ دیکھو بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الناس کے معنی پوری انسانیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ وہ پوری انسانیت کا رب ہے، وہ پوری انسانیت کا بادشاہ ہے، وہ پوری انسانیت کا معبود ہے۔ تو اللہ پوری انسانیت کا معبود، یہ تو واضح ہے نا۔ اور اب اپنی کتاب کے لیے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ہدی للناس، وہ ہے رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور اس کی کتاب ہدی للناس۔ اور اب پھر اسی قرآن نے آواز دی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ کعبہ پوری انسانیت کے لیے مبارک ہے۔ اور اب سورہ سبا میں آواز دی، وما ارسلناک، اپنے حبیب کو مخاطب کیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ بشیرا و نذیرا، حبیب ہم نے تجھے پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، کسی قوم یا قبیلے کے لیے نہیں۔ تو پوری انسانیت کے لیے رسول ہے۔ بس توجہات مبذول ہیں۔ تو اب قرآن کے علاوہ کوئی کتاب پوری انسانیت کو مخاطب نہیں کرتی۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو کتاب بھیجی گئی منزل آخر پر وہ پوری انسانیت کے لیے تھی۔ اور اب آواز دی کہ اے دنیا کے 100% انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کا برہان آ گیا۔ برہان کے معنی سن لو، پھر میں آگے بڑھوں گا اور پھر ایک جملہ ہدیہ کروں گا۔ برہان، ایسی دلیل جو توڑی نہ جا سکے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک فلسفی گزرا جس کا نام ہے ارسطو، اور میرا کون سا ایسا سننے والا ہے جو اس فلسفی کے نام سے واقف نہ ہو۔ اس نے ہزاروں سال پہلے، یعنی 2000 سال سے زیادہ ہو گئے، اس نے منطق کی بنیادیں استوار کی، اور منطق کی بنیادوں کو استوار کرتے ہوئے اس نے یہ لکھا کہ انسان جب دوسرے انسان تک بات کو پہنچاتا ہے تو اس کے 5 طریقے ہیں۔ اب وہ 5 طریقے بیان نہیں کروں گا۔ 5 طریقے ہیں جب انسان اپنی بات کو کسی دوسرے انسان تک پہنچاتا ہے۔ ان میں سب سے محکم اور سب سے مضبوط طریقہ برہان ہے۔ برہان کے معنی وہ دلیل جو توڑی نہ جا سکے۔ لیکن قرآن نے منطق کی اصطلاح میں برہان کو استعمال نہیں کیا۔ قرآن کے اپنے معنی ہیں، یعنی برہان جو حقیقت کو واضح کر دے اور دل میں اطمینان پیدا کر دے۔ قرآن نے اپنی اصطلاح بنائی، برہان کے معنی جو حقیقت کو واضح کر دے اور دل میں اطمینان پیدا کر دے، سننے والے کو لاجواب کر دے، اور سننے والے کے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ سچی ہے اور حق ہے۔ یہ ہے برہان کا مفہوم۔ اور اب چیلنج کر رہا ہوں کہ وید میری نگاہوں میں ہے،
18 पुराण मेरी निगाहों में है, गीता मेरी निगाहों में है, इंजील जिसको कुरान ने भी कहा कि आसमानी किताब है मेरी निगाहों में है, ज़ुबूर मेरी निगाहों में है, तौरात मेरी निगाहों में है। किसी किताब ने यह नहीं कहा कि बुरहान लाओ, किसी किताब ने, यानी आज जो पाई जाती हैं, अब जो हकीकत में नाजिल हुई थी उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, आज जो पाई जाती हैं किसी किताब में ये नहीं है कि मानो तो दलील से मानो और मनवाओ तो दलील से मनवाओ, सिवाय कुरान के। ये चैलेंज खुद इस बात की दलील है कि अक्ल इंसानी कितनी भी तरक्की कर जाए, कुरान का इस्तिदलाल उससे बुलंद होगा। साहिबान फिक्र तशरीफ फरमाए, भाई तवज्जो रहे, मानो तो दलील से मानो, मनवाओ तो दलील से मनवाओ। भाई कम से कम 2 मकामात की आयतें तो मेरे ज़हन में, कौल हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो दलील लाओ। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो दलील लाओ। भाई ये वो नाजुक मरहले फिक्र है जिस मरहले फिक्र के लिए मैंने अपने मोहतरम सुनने वालों को ज़हमत दी। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, आ इलाहुन मा अल्लाह, सूरह नमल 27वां सूरह कुरान मजीद का 64वीं आयत, आ इलाहुन मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और भी अल्लाह है? और हबीब कह दो, इन सब से कह दो, पूरी इंसानियत से कह दो कि अगर अपने दावे में सच्चे हो तो दलील लाओ। अगर अपने दावे में सच्चे हो तो दलील लाओ। भाई तवज्जो रहे। तो अब कुरान ने चैलेंज तो कर दिया सारी दुनिया की मुकद्दस किताबों को, सारी दुनिया के बाशूर इंसानों को कि बात करो तो दलील से बात करो, मानो तो दलील से मानो, मनवाओ तो बुरहान और दलील से मनवाओ। अब खुद कुरान से पूछो, तवज्जो, खुद कुरान से पूछो कि तू भी तो दलील से बात कर। कुरान से कहो कि भाई तू इतना बड़ा चैलेंज कर रहा है तो तू दलील से बात कर। इसीलिए कहा या अय्युहन्नास कद जाअकुम बुरहानुन मिन रब्बिकुम, ये जो कुरान आ रही है ये फकत अकीदा नहीं है, दलील है। देखो अब जब दलील से बात होगी ना तो दलील आसान भी होगी, दलील मुश्किल भी होगी, लेकिन ये कुरान का मौजूदा है कि मुश्किल पसंदों के लिए दलील मुश्किल, आसान पसंदों के लिए दलील आसान। अब मैं एक दलील दूंगा और यहीं से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। क्या अजीब शान से कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, ये आय मुबारका गुज़श्ता साल सरनामे कलाम में तिलावत कर चुका हूँ। अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम मा खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़ व अजलिन मुसम्मा। सूरह रूम और उसकी 8वीं आयत, 30वां सूरा 8वीं आयत। भाई ये लोग अपने नफ्सों में गौर क्यों नहीं करते? अपने नफ्सों में गौर क्यों नहीं करते? अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को और आसमान और ज़मीन के दरमियान की हर शय को हक़ के साथ खल्क़ किया, वह अजली मुसम्मा और एक मुअय्यन मुद्दत के लिए खल्क़ किया। नफ्सों में गौर क्यों नहीं करते? ये जुमला नोट करना। अब कुरान मजीद दलील दे रहा है और जाहिर है कि सोचने वालों के लिए दलील है, अभी उसकी वजाहत करूँगा। और अब सूरह हामीम सिजदा में आवाज़ दी, सनुरीहिम आयातना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। हम दिखाएंगे अपने वजूद की निशानियां, हम दिखाएंगे, पूरी कायनात में भी दिखलाएंगे, तुम्हारे नफ्सों में भी दिखलाएंगे। अब ये 2 आयतें हो गई और अब सूरह बकर में आवाज़ दी, कैफा तकफुरून बिल्लाह
وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کے وجود کا انکار کرو گے؟ تو تیور تو دیکھو اے مبارکہ، تم اللہ کے وجود سے انکار کرو گے؟ تم مردے تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا. پھر تمہیں زندہ کرے گا اور پھر اس کی بارگاہ میں پلٹا کے لے جاؤ گے. اب یہ تم نے دیکھا، اب اس میں کہا کیا گیا؟ دیکھو بھائی، قرآن کے حقائق اور دقائق کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا موقع تو نہیں ہے، لیکن اب یہ 3 آیتیں میں نے پڑھی، خلاصہ اب میری زبان سے سنو. تینوں آیتوں میں زور دیا گیا کہ تم اپنے کو دیکھو، اللہ کو پہچانو. اپنے کو دیکھو، نفسوں میں غور کرو. ہم نشانیاں دکھلائیں گے نفسوں میں. تم نہیں تھے، ہوئے، پھر چلے جاؤ گے. بس ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ سننے والے اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ بھائی ہر انسان کو سوچنے کا حق ہے کہ جب ہم نہیں تھے تو آئے کہاں سے. دیکھو، جب ہم نہیں تھے، دو سوال جو ذہن انسانی میں پیدا ہوں گے. جب ہم نہیں تھے آئے کہاں سے، اور جب جائیں گے ہر انسان کو جانا ہے. آج ہم ہیں، کل نہیں تھے، کل پھر نہیں ہوں گے. یہی ہے نا؟ تو جب ہم نہیں تھے تو آئے کہاں سے، اور جب ہم چلے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو کہاں سے آئے، کہاں جائیں گے، یہ 2 سوال ہر انسان کے ذہن میں محفوظ ہیں. اچھا بھائی، اب رکنا، اب آیت کھلنے والی ہے. میرے محترم سامعین کی خدمت میں جو جملے پیش کر رہا ہوں اس سے آیت کھل جائے گی. تم نہیں تھے، میں بھی نہیں تھا، ہیں، پھر چلے جائیں گے اس دنیا سے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، تو اب میں ایک سوال کرتا ہوں، پھر کہاں سے آئے؟ کہ بھائی اپنے باپ سے آئے؟ بس سیدھی بات کرو نا، یعنی جواب تو یہی ہے. اچھا بھائی، وہ باپ کہاں سے آئے؟ وہ اپنے باپ سے آئے. اچھا پھر وہ کہاں سے آئے؟ وہ اپنے باپ سے آئے. تو دنیا میں جتنی انسانی شجروں کی شاخیں پائی جاتی ہیں ان سب سے سوال ہے بھائی تم کہاں سے آئے؟ سب یہی جواب دیں گے کہ اپنے باپ سے آئے. اچھا بھائی، وہ کہاں سے آئے؟ اپنے باپ سے آئے. وہ کہاں سے آئے؟ اپنے باپ سے آئے. بھائی اب جب تھک جائے گا ذہن انسانی جواب دے دے کر تو رک جائے گا آدم پر کہ سب آئے آدم سے. ذہن میں رہے وہ تینوں آیات جن کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، وہ ذہن کے اندر محفوظ رہے. اچھا ابھی جب تھک گیا نا ذہن انسانی جواب دے دے کر کے وہ کہاں سے آئے، پھر وہ کہاں سے آئے، پھر وہ کہاں سے آئے، تو جا کے روکا سلسلہ کہاں؟ آدم پر کہ سب آئے آدم سے. اچھا ابھی تم نے تو تھک کے جواب دے دیا کہ سب آئے آدم سے. اب میرا سوال تو باقی ہے کہ آدم کہاں سے آئے؟ میرا سوال تو باقی ہے کہ آدم کہاں سے آئے. تو اب جواب جانتے ہو کہ آدم آئے مٹی سے. مٹی سے آئے نا. کچھ سوال تو پھر جاری ہے کہ بھئی مٹی کہاں سے آئی؟ مٹی کہاں سے آئی؟ کہنے لگے زمین سے آئی، زمین سے آئی. اچھا بھئی زمین سے آئی. اچھا پھر میرا سوال، زمین کہاں سے آئی؟ کہنے لگے کہ سورج ایک گولا تھا، آگ کا گولا، اور اس میں سے یہ زمین ٹوٹ کے نکلی. تو آدم آئے مٹی سے، مٹی آئی زمین سے، زمین آئی سورج سے. سوال تو ہے. سوال تو ہے کہ پھر سورج کہاں سے آیا؟ بھائی جواب دیں گے سورج آیا مادے سے. اب میرا سوال رکے گا نہیں، مادہ کہاں سے آیا؟ کہ کوئی تو لانے والا ہے نا، اسی کا نام اللہ ہے. کہنے لگے نہیں بھائی مادہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو بھئی اگر یہ ہمیشہ سے ہے تو اس میں ٹوٹ پھوٹ کیوں ہو رہی ہے؟ تو اب بھائی توجہ رہے. تو اب وہ 3 آیتیں میں نے پیش جو کی تھی آپ کے سامنے، ان کا خلاصہ یہ نکلا
تو اب برہان کے بغیر قرآن بات نہیں کرتا. توجہ رہے. تو اب 2 سوال تھے نا کہ ہم آئے کہاں سے اور جائیں گے کہاں. پہلے سوال کا جواب ہے